اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے ہو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، مگر یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگلے الفاظ ہیں الا عابری سبیل۔ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ بعض فقہا اور مفسرین نے اس سے یہ مفہوم مراد لیا ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے، مگر یہ کہ کسی کام سے مسجد سے گزرنا ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض مفسرین نے اس سے مراد سفر لیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، مثال کے طور پر آدمی کو سخت بخار ہے یا کوئی اور تکلیف لاحق ہو گئی ہے جس میں غسل کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سفر میں ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے واپس آیا ہو۔ قضائے حاجت سے واپس آنے کے بعد او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہیں پا رہے ہو، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 43 ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ کل آپ کے سامنے رکھا گیا، جو کہ اس بات سے متعلق تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اصل میں یہ دوسرا حکم تھا جو قرآن نے شراب کے بارے میں نازل کیا۔ اور آگے اس بات کو اور بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حالتوں میں آپ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں، جب وہ صورت جب کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جنابت کی حالت ہو گئی ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز وغیرہ ادا کر لینا چاہیے۔ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 43 کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے، وہ تمام صورتیں، ان صورتوں میں اگر بیماری غسل سے مانع ہو اور سفر میں اسی طرح سے سفر میں نہانا ممکن نہ ہو
قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کرنے کے بعد پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے، یعنی فمسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اور اس سے یعنی پانی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو مٹی سے، فمسحوا بوجوہکم و ایدیکم، اور اس سے یعنی مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر جو آخری الفاظ ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیلۃ القدر کی جو دعا مروی ہے اس میں یہی الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں شب قدر میں کیا پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھا کرو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اس آیت کا جو دوسرا جملہ ہے اس میں تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے، یعنی جنبی نماز کے قریب بھی نہ جائے جب تک غسل نہ کر لے، ہاں بطور گزر جانے کے گزر سکتا ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں الا عابری سبیل، جنبی نماز کے قریب بھی نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کر لے، ہاں بطور گزر جانے کے گزر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کریمہ کے اس جملے کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کے ایک طرف سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے نہیں، اور ایک طرف سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی قول مروی ہے، اور یہی قول حضرت یزید بن ابو حبیب کا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی کام پڑ گیا ہے مسجد میں جانے کے لیے تو ہم ایک طرف سے کونے سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی حالت میں مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ حضرت یزید بن ابو حبیب فرماتے ہیں کہ بعض انصار جو مسجد کے آس پاس رہتے تھے اور جنبی ہونے کی حالت میں پانی گھروں میں نہیں ہوتا تھا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل ہوتے تھے، انہیں اجازت مل گئی تھی کہ مسجد سے اس حالت میں گزر سکتے ہیں، اور یہ بات بخاری شریف کی حدیث سے صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھر مسجد کے دروازے کی طرف تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرما دیا تھا کہ مسجد میں جن لوگوں کے دروازے پڑے ہیں سب کو بند کر دو، صرف حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ تو سارے دروازوں کو بند کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا تھا، اپنے انتقال سے پہلے ہی صرف حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بات بخاری شریف کی اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہوتی ہے۔ تو جنبی ہونے کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور نماز کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے مسجد سے گزرنے کی تو گزرا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک چیز تیمم کا ذکر ہے۔ دیکھیے تیمم یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے، اور بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الگ تھلگ ہے اور لوگوں کے ساتھ اس نے جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھی ہے،
تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا نماز نہیں پڑھی؟ کیا آپ مسلم نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوں تو مسلم ہی، لیکن میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس صورت میں تجھے مٹی کافی تھی، اس صورت میں تجھے مٹی کافی تھی، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ دیکھیے اگر وضو کی حاجت ہے تب بھی تیمم سے کام چل جائے گا، اور اگر غسل کی حاجت ہے تب بھی صرف تیمم سے ہی کام چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وضو کے لیے تیمم ہے اور غسل کے لیے مٹی میں لیٹ لیا جائے، نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کے لیے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی تیمم دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ ابھی اس کا تاریخی منظر رکھیں گے تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، لوگوں سے الگ تھلگ ہے اور اس نے جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، تو ضروری بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دریافت کریں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا آپ مسلم نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہوں تو مسلم ہی، لیکن میں جنبی ہو گیا ہوں، گھر میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو پھر اس صورت میں تجھے مٹی کافی تھی، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ یہ حدیث تو یہیں پر ختم ہو گئی ہے، تو اس صورت میں تجھے مٹی ہی کافی تھی، مطلب یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر وقت سفر میں پانی کا ملنا مشکل ہے، اور بیماری کی صورت میں پانی کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے 5 ہجری میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ بنی مستلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور اس وقت جبکہ مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچ چکا تھا، اتفاقاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کہیں گم ہو گیا، جو گلے میں ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار گم ہو گیا۔ سارا قافلہ وہیں اتر پڑا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ملا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی، اتنے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اے آل ابی بکر، یعنی ابو بکر کی اولاد، تم لوگوں کے لیے تو سراپا رحمت بنے ہوئے ہو، یعنی تمہاری ہی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا حکم نازل ہو جاتا ہے جس میں پوری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اب ایک چیز باقی یہ بھی رہ جاتی ہے کہ وضو اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، وضو اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم وضو کو لیتے ہیں، وضو کے طریقے میں بھی اور تیمم کے طریقے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، روایتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو قرآن کریم کی آیت ہے، صرف اس کے ظاہری الفاظ سے جو چیزیں فرض ثابت ہوتی ہیں انہی کو امام ابو حنیفہ نے لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ جی ہاں، کوہنیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ جو کوہنیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی شامل ہیں، بعض حضرات کوہنیوں تک دھو لیتے ہیں، کوہنی سوکھی رہ جاتی ہیں،
तो वज़ू के अंदर कोहनियों का भी भिगोना ज़रूरी है, पानी पहुंचना ज़रूरी है, कोहनियाँ भी उसके अंदर शामिल हैं, धोने में शामिल हैं। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। और सर के मसा करने की कैफियत ये है कि तीनों उंगलियों को और शहादत की उंगली को अलग किया जाए और एक ख़ास शक्ल बना के आगे से पीछे की तरफ लाया जाए और हथेलियों को पीछे से आगे की तरफ लाया जाए, और जो शहादत की उंगली बची हुई है इसको कानों की गैलरियों में घुमाया जाए और अंगूठे को पीछे, और जो उल्टा हाथ बचा हुआ है इसको गुद्दी पर मसा करना चाहिए। बाज़ लोग हलक का मसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं हलक पर, बल्कि गुद्दी पीछे गर्दन की पिछली साइड पर हाथ के पिछले हिस्से को फेरना है इस तरह से। तो चौथा नंबर है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना, यानी पैर की जो उभरी हुई हड्डी होती है वो भी इस धोने के अंदर शामिल है। तो गोया के कुल 4 फ़र्ज़ होते हैं वज़ू के अंदर। नंबर 1 चेहरे को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। तो ये इमाम अबू हनीफा के नज़दीक है और इन्होंने सूरह माइदा की जो आयत है उससे, उसके ज़ाहिरी अल्फाज से जो फ़राइज़ साबित होते हैं उन्हीं को लिया है। और तयम्मुम के तरीके में भी रहा, तयम्मुम का तरीका, इसके बारे में भी इख्तिलाफ है। एक गिरोह के नज़दीक तयम्मुम का तरीका ये है कि एक दफ़ा मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह पर फेर लिया जाए, एक मर्तबा मिट्टी पर हाथ मारा जाए और पूरे चेहरे पर मल लिया जाए, और दूसरी दफ़ा मिट्टी पर हाथ मारकर अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत मल ले। अब इसका तयम्मुम हो चुका है, ना इसमें मसा करने की ज़रूरत है सर का, और ना ही पैरों को मिट्टी आलूद करने की ज़रूरत है, बस सिर्फ हो गया। और इसी वजह से फुक़हा कहते हैं कि 3 फ़र्ज़ होते हैं तयम्मुम में, एक नियत करना, दूसरा 2 ज़र्ब, पहली ज़र्ब लगा के मिट्टी से अपने चेहरे को मल लेना है और दूसरी ज़र्ब पर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मल लेना है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और अक्सर फुक़हा का यही मज़हब है। और इस सिलसिले में हमें ये याद भी रखना चाहिए कि तयम्मुम के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पर ही हाथ मारा जाए, बल्कि इस मकसद के लिए हर गर्द आलूद चीज़ और हर वो चीज़ जो खुश्क ज़मीनी अज्ज़ा पर मुश्तमिल हो काफ़ी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पर ही हाथ मारा जाए, बल्कि इस मकसद के लिए हर गर्द आलूद चीज़ और हर वो चीज़ जो खुश्क ज़मीनी अज्ज़ा पर मुश्तमिल हो काफ़ी है। देखिए, बाज़ हज़रात ये भी एतराज़ करते हैं तयम्मुम के बारे में कि इस तरह मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह पर और हाथों पर फेर लेने से आखिर तहारत और पाकीज़गी किस तरह से हासिल हो सकती है। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इस तरह मिट्टी पर हाथ मारकर मुंह और हाथों पर फेर लेने से तहारत और पाकीज़गी आखिर किस तरह हासिल हो सकती है। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि भाई ये अल्लाह का हुक्म है, कुरानी अमल है, कुरान में इसी तरह से बतलाया गया है, अब इसमें क्या हिकमत है अल्लाह ही जानता है। दूसरा जवाब ये है कि आदमी में, देखिए बहुत कीमती जवाब है, कि आदमी में तहारत की हिस्स यानी तहारत का महसूस होना, तहारत की हिस्स और नमाज का एहतराम कायम रखने के लिए ये एक तदबीर है। आदमी में, इंसान में तहारत की हिस्स और नमाज का एहतराम कायम रखने के लिए ये एक तदबीर है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आदमी चाहे कितनी ही मुद्दत तक पानी इस्तेमाल करने पर कादिर ना हो, बहरहाल उसके अंदर एक तहारत का एहसास बाकी रहता है।
دیکھیے پاکیزگی کے لیے جو قانون اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہتا ہے، اور اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور نماز کے قابل نہ ہونے کی حالت کا فرق کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ ایسی صورت میں اس کے ذہن سے قابل نماز ہونے کی حالت اور نماز کے قابل نہ ہونے کی حالت کا فرق کبھی ختم نہ ہو سکے گا۔ بہرحال یہ سب وضاحت ہے جو آیت کریمہ سورہ نساء سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب تک ہمارے سامنے سورہ نساء کی 43 آیتیں آ چکی ہیں، اور ان آیتوں میں وہی سورہ بقرہ جیسا انداز اختیار کیا گیا ہے، یعنی اسلام کے احکام مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ عبادات یعنی عبادات کے ضمن میں تیمم کا ذکر آ گیا، وضو کا بھی ذکر آ گیا، اور وراثت کے قانون بھی پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئے، اور معاشرے میں بے حیائی کی روک تھام کے لیے احکام بھی آ گئے، تاکہ ایک صاف ستھرا معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، جہاں ایک مضبوط خاندانی نظام قائم ہو۔ اب آگے اس آیت سے اگلی آیت میں ایک مختصر سا خطاب آ رہا ہے جو کہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔